میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس کائنات میں موجود آب حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصریوں اور عیسائیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا، اور یہودیوں آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی، حسن اور نوازا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصے ہے۔ کسی طرح ساتوں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا۔ آپ کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا بطور غلام، اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن اس تمام مسائل اور مشکلات اور آزمائش کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور ترین ہدف پر فائز ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہدف پر فائز ہوئے تو ایک لمبے مدت کے بعد اللہ نے حضرت یوسف کے اپنے والد اور خاندان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یعقوب اپنے اہلیہ کے ساتھ مصر آئے اور ساتوں بھائیوں کے بعد بیٹیوں اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کی دروازہ کھول دیا گیا اور ابنان کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئی۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور بیت المعمور میں لے گئے اور دریائے نیل کے کنارے مسجد بچھا کر اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کا عمر تمام ہو چکا تھا، اس لیے اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، لیکن اب آپ کا وقت نہیں آیا۔ اپنے رب کی عبادت کریں اور اس زندگی کو مزید آخرت کے لیے بہتر بنائیں، کیونکہ موت کا وقت آیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی وفات کے بعد سر پر کبھی تاج نہیں پہنا، نہ کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنے گہرے اور تم تھے کہ ان کے والد حضرت یعقوب بھی ان کے اتنی گہر گزاری نہیں کی۔ ان کے والد حضرت یعقوب نے بھی ان 40 سالوں میں اتنی گہر گزاری نہیں کی۔ بس 3 دنوں کے بعد ملک الموت آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے غیر گزاری کر شور کر دیا۔ بنی اسرائیل میں بہلا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھ کر تو شور ہی مچا دیا۔ جب بہلا مچا تو آواز بلند ہوئی۔ اب مصریوں کے ہر قبیلے اور گروہ میں پتہ چل گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام ان کے علاقے اور زمین میں دفن کیے جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر خواہ برکت ہو۔ ان کے گھر نے کہا، یوسف نبی کو کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ اللہ نے اس وقت دریائے نیل کا پانی کو بند کر دیا اور اچانک دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا۔ اللہ کی اس قدرت سے اہل مصری سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصری والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے فرعون کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب پہنچ گئی تھی۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا، یوسف علیہ السلام اپنے وفات سے پہلے یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ جب تک کہ آپ یوسف علیہ السلام کی جسم مبارک کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تو راستہ نہیں ملے گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ تو اس وقت ایک بوڑھی عورت سو کے پاس لے گئی جہاں کے پانی نکل گیا، تو جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آئی لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کر دی کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے راستہ بن گیا اور اس تابوت کو کسی محفوظ مقام پر دفن کر دیا گیا۔ اس وقت ظاہر قدمی میں کتاب مرسوم میں موجود ہے۔ اس طرح یہودی کے ایک مقام کتاب جیسس میں بھی موجود ہے۔ اس قصے کا ظاہر آیا موسیٰ علیہ السلام تابوت کو لوگوں سے چھپا کر نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کو مضبوط فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔